رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ معمول تھا کہ آپ جو بھی کام کرتے یا کرنا چاہتے اس میں حسن اور اتقان پیدا فرماتے، یعنی ایک کام دل کی گہرائیوں سے کرنا اور یہ کوشش کرنا کہ اس میں انتہائی خوبصورتی اور حسن پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ عمل کا حسن نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ ہے، کیونکہ احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ حسن عمل میں یہ بات بھی داخل ہے کہ عمل انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیا جائے، کیونکہ اخلاص پر ہی عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بھی عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے جسم اور نہ ہی تمہارا مال، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو عمل کی ادائیگی کے وقت دلوں میں بھی انتہائی اخلاص ہو اور عمل کا ظاہر بھی نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت پر ہو، اور سنت پر عمل کچھ سرسری سطح کا نہ ہو، بلکہ پورا ایک ذوق و شوق شامل حال ہو۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے انتہائی عقیدت اور محبت، اور یہ ذہن ہمہ وقت کار فرما رہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہی ہر عمل کا محور ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رضا کا موجب بنتی ہیں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا قابل قبول ہوا کہ اسی چھوٹے سے عمل پر جنت کے فیصلے ہو گئے اور گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ ہم نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اس کا جو برعکس موضوع ہے وہ بھی ممکن ہے۔ بعض اوقات ایک انسان ایک خرابی کر بیٹھتا ہے اور وہ خرابی عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کے غضب، اس کی لعنت اور اس کے عذاب پر منتج ہوتا ہے، اور وہ بندہ ہمیشہ کے لیے مردود اور راندہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ہمہ وقت یہ تصور دلوں میں جاگزین رکھو کہ ایک بہت ہی اچھا عمل، ایک بہت ہی اچھی کوشش اللہ کی رضا کا موجب بن سکتی ہے اور جنت کے داخلے کا باعث بھی۔ اور بعض اوقات ایک برائی اللہ تعالیٰ کو ایسا ناراض کر دیتی ہے کہ وہ بندہ کسی عافیت اور سعادت کا مستحق نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے
الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت ہر وقت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹی سی چھلانگ تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ اور بعض اوقات ایک معمولی غلطی تمہیں جہنم میں جھونک سکتی ہے، تو جنت اور جہنم انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، بالکل قریب ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، جس کی بابت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم تمہیں ڈراتے ہیں، ڈراتے رہیں گے ایک ایسے عذاب سے جو تمہارے انتہائی قریب ہے۔ تو بعض اوقات ایک چھوٹی سی معصیت اللہ رب العزت کی ناراضگی کا موجب بن سکتی ہے۔ اخروی معاملات ان قواعد پر بھی سامنے لائے جائیں گے کہ ایک چھوٹی سی نیکی روز قیامت واضح ہوگا کہ انسان کو جنت کے داخلے کی بشارت دے گئی، اور ایک چھوٹا سا گناہ جو اللہ کو ناراض کر گیا، انسان کی بربادی کا باعث بن گیا۔ حدیث بطاقہ جو کی گئی تھی اس پر شاہد عدل ہے کہ ایک نیکی کی پرچی گناہوں کے 99 دفاتر پر غالب آ جائے گی، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشا ہوا ہوگا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے جو اس کے برعکس نتیجے کو پیش کرتی ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، اور یہ وہی حدیث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سواری خریدتے ہیں اور مدینہ سے شام پہنچ جاتے ہیں صرف اس حدیث کے سماع کے لیے۔ انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فلاں مجلس میں یہ حدیث بیان کی تھی، اس میں جابر شریک نہیں تھے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کون کون شریک تھا۔ جب وہ نام سامنے آئے، ان میں سے اکثر کہ تقریباً تمام ہی شہید ہو چکے تھے یا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ صرف ایک صحابی باقی تھے، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ شام میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی عمدہ اونٹ خریدا شام کے سفر کے لیے اور روانہ ہو گیا بڑی اجرت میں، کیسا نہ ہو کہ موت میرے اور اس حدیث کے مابین حائل ہو جائے، یا میں انتقال کر جاؤں یا عبداللہ بن انیس انتقال کر جائیں۔ چنانچہ وہ شام پہنچ گئے اور ان کو تلاش کیا۔ وہ بھی ایک قصہ ہے تلاش کرنے کا۔ جب ملاقات ہو گئی تو دروازے پر کھڑے کھڑے اس حدیث کو بیان کرنے کی خواہش ظاہر کی، بڑا اصرار کیا کہ آپ اندر بیٹھیں اور جو آپ کی ضیافت کا حق ہے اس کا ہمیں موقع دیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، جو نیت لے کر آیا ہوں اسی کو پورا کر کے لوٹ جانا چاہتا ہوں، تاکہ اس سفر میں اور کوئی چیز شامل نہ ہو۔ مسلمان اپنی نیتوں کے بڑے محافظ ہوا کرتے تھے، اور نیتیں بھی بڑی قابل قدر ہوا کرتی تھی، اور نیت کا بھی، نیت کی صد وفاداری کا بھی اجر مل سکتا ہے۔ اس پر نصوص موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کے مطابق ایک بندہ گھر سے وضو کر کے چلے اور اس کی نیت صرف مسجد کی ہر نماز کی ہے، اور کوئی نیت کار فرما نہیں ہے، حالانکہ اور کوئی نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے اور ناشتہ بھی لے آئیں گے یا فلاں چیز کی خریداری کر لیں گے، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، مگر وہ نیت پر قائم ہے کہ یہ گھر سے نکلنا اور جانا صرف نماز کے لیے ہے۔ تو دوسرے
بہت سے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس حسن نیت پر اسے ایک مکمل حج کا ثواب دے دیتا ہے کہ اور کوئی مقصد کار فرما نہیں، ایک ہی نیت ہے۔ چنانچہ جناب جابر رضی اللہ عنہ بھی اس بات پر مصر رہے کہ میں یہاں کھڑے کھڑے حدیث سنوں گا اور یہیں سے لوٹ جاؤں گا، مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، اور وہ حدیث سن لی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انکم تحشرون یوم القیامہ الی ربکم حفاۃ عراۃ بہما، کہ تم لوگ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بالکل خالی ہاتھ۔ اگر دنیا میں تم اربوں اور خربوں کے مالک ہو تو قیامت کے دن بالکل تہی دامن آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے اور کوئی چیز ہاتھ نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العزت میدان محشر کی طرف آئے گا ایک ندا کرتے ہوئے، ینادی بصوت، ایک آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا، ایک آواز، اور ایک آواز کے ساتھ ندا کرتا ہوا آئے گا۔ وہ آواز کیا ہوگی، وہ ندا کیا ہوگی؟ انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں اور میں ہی دیان ہوں۔ دیان کا معنی عدل کرنے والا، آج کے دن عدل قائم کرنے والا۔ عدل کے سارے تقاضے آج پورے ہوں گے۔ میں دیان ہوں، مالک یوم الدین، والامر یومئذ للہ۔ اور ساتھ ساتھ اللہ فرمائے گا کہ یا اہل الجنہ، اے وہ لوگوں جو جنت کے داخلے کی امید قائم کیے بیٹھے ہیں۔ یہ امید کیسے قائم ہوگی کہ ان کے سامنے ان کے اعمال صالحہ ڈھیروں کی شکل میں پڑے ہوئے، نیکیاں ہی نیکیاں، اور وہ ان نیکیوں کو دیکھ کر بغام خیش یہ امید قائم کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو جنتی ہیں۔ تو اے یہ سوچ رکھنے والوں، اے جنت والوں، لا یستطیع احد منکم ان یدخل الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں جا سکتے۔ وعلی حق من احد من اہل النار، اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے، کسی ایسے بندے کے ساتھ تم نے دنیا میں زیادتی کی جو کہ جہنم کا اہل بن چکا ہے، جہنمی ہے، تو یہ مت سمجھو کہ معاملہ چھوڑ دیا جائے گا کہ جنتی ہے، جائے بھاڑ میں، اور یہ جنتی ہے اس کو جنت کی وراثت دے دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ اس جہنمی کو جنتی سے میں بدلہ اور انصاف دلواؤں گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو ہے ہی جہنمی، اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے، اس کا کیا معاملہ سامنے لانا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ انصاف کا دن ہے۔ اگر کسی ایسے انسان نے جو بظاہر جنتی دکھائی دے رہا ہے اس پر کوئی حق ہے کسی جہنمی کا، تو میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا اس معاملے کو، حتی اقصہ منہ، جب تک انصاف قائم نہ کر دوں، عدل قائم نہ کر دوں، جب تک اس جہنمی کو جنتی سے بدلہ نہ دلوا دوں۔ جو بھی اس کے حق کے تعلق سے کوتاہی ہوئی ہے، جب تک اس کا تصفیہ نہ کرا دوں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا، نہ جنتی کو نہ جہنمی کو۔ نہ جنتی جنت میں جائے گا اور نہ جہنمی جہنم میں جائے گا۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی قابل غور کہ حتی اللطمہ، حتیٰ کہ ایک چانٹا بھی مار دیا اگر کسی ایسے شخص نے جو آج جنتی دکھائی دے رہا ہے، کسی ایسے شخص کو جو جہنمی ہے ایک چانٹا بھی مار دیا
تو اس چانٹے پر بھی میں نے عدل قائم کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ جب تک قصاص قائم نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ ایک فعل، ایک تھپڑ رسید کرنے کا فعل، ایک چانٹا مار دینے کا فعل، یہ بھی قیامت کے دن زیر بحث آئے گا۔ اس پر بھی عدل قائم ہوگا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ انصاف فراہم کرے گا۔ ایک لطمہ، ایک تھپڑ کا جو عمل ہے، حالانکہ تھپڑ کا عمل بظاہر ہلکا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی چغلی کی جائے یا کسی کو گالی دی جائے، کیونکہ یہ زخم مندمل نہیں ہوتا۔ قلم اللسان انکا من قلم السنان، جو زبان کا زخم کسی کو لگاتے ہو وہ تلوار اور نیزے کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم مندمل ہو سکتا ہے، اس کا نشان مٹ سکتا ہے، بندہ شفا یاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو زبان کا زخم لگا دیا وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک چانٹا رسید کرنے کا عمل ہے کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک انصاف قائم نہ کر دوں اور مارنے والے سے، جس کو مارا ہے، اسے بدلہ نہ دلوا دوں۔ صحابہ نے اس موقع پر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصاص کیسے قائم ہوگا؟ ظالم کی جان کیسے چھوٹے گی؟ کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا کہ بہمن، کہ تم بالکل خالی ہاتھ آؤ گے۔ تو ایسا ہمارے پاس کیا ہوگا جسے دیکھ کر ہم معافی تلافی کر لیں گے، جسے دیکھ کر ہم اپنے دامن کو چھڑا لیں گے اور بری کروا لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حشر کا بازار ہے اس میں دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، یہ روپیہ پیسہ یا درہم و دینار ہرگز نہیں چلیں گے۔ حشر کے بازار میں ایک ہی کرنسی ہے اور ایک ہی قسم کا مال ہے جس کے لین دین سے تصفیے ہوں گے اور قصاص اور بدلے ہوں گے، اور وہ مال ہے نیکیوں اور گناہوں کا، حسنات اور سیئات کا۔ فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ دنیا کے مال کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کا تصفیہ قیامت کی کرنسی کے ذریعے ہوگا، اور وہ نیکیاں اور گناہ ہیں۔ جو تھپڑ مارنے والا ہے اس کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھا ہے، لیکن نہیں، اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی۔ وہ مظلوم ایک ہو، دو ہو، 10 ہو، وہ نیکیوں میں تقسیم ہوں گی۔ اور بعد آثار سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مظالم ہوں گے اس کے، اسے بھی ترازو میں ڈال دیے جائیں گے، اور جو اس کی نیکیاں ہیں وہ بھی ترازو میں دوبارہ ڈال دی جائیں گی، اور ان مظالم کے ساتھ نیکیوں کو تولا جائے گا۔ پھر وہ میزان جو بھی نتیجہ ظاہر کرے، ہو سکتا ہے کہ مظالم ایسے بھیانک ہوں کہ وہ نیکیوں پر غالب آ جائیں اور نیکیاں ختم ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات نیکی اتنی مضبوط اور قوی ہو کہ اللہ تعالی مظالم کے تصفیے کے بعد بھی اس بندے کی نیکیاں باقی رکھے اور اس کو معاف کر دے۔ تو یہ ایک بہت ہی کڑا مرحلہ ہے جہاں بندوں کے مابین تصفیے ہوں گے اور بدلے اور قصاص قائم کیے جائیں گے۔ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے، ایک لطمہ، ایک چانٹا، وہ بھی بندے کی جان کو اٹک جائے گا، اور قصاص کا مرحلہ بڑا خطرناک اور مہیب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر گھڑی، ہر لحظہ ایک انسان اس فکر پر قائم رہنا چاہیے کہ اچھائی ہی اچھائی ہو، نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، پورے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ
اتقان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی لمحہ پسند آ جائے اور بندے کی عافیت کا پروگرام بن جائے، اسے کامیاب قرار دے دیا جائے، اور ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ کوئی بندے کا چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ نبی علیہ السلام کی دو حدیثیں ہیں جن میں زبان کے بول کا وبال مذکور ہے کہ ایک بندہ یتکلم بکلمۃ سخط اللہ، اپنی زبان سے ایک بول بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، اسے اس کا احساس بھی نہیں، اور یہ بیماری ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جو بہت بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ اپنی کی ہوئی بات کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر ڈالتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک بات ختم ہوئی دوسری بات شروع ہوگی، دوسری ختم ہوئی تیسری بات شروع ہوگی۔ یلقی اللہ علیہ سخطہ الی یوم یلقاہ، اور اس ایک ہی بول پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ اپنی لعنتیں اور پھٹکاریں اس پر برساتا ہے، اور برساتا رہے گا جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ صدیاں بیت جائیں گی، لعنتیں برستی رہیں گی اس ایک بول پر۔ اور نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حتی لا یبقى بینہ و بینہ الا شبرا، کہ ایک بندہ جنت والے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے، ثم یتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی جہنم 70 خریفا، پھر وہ ایک بول ایسا بولتا ہے جو اس کو جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتا ہے، اور جہنم کی گہرائی بھی 70 سال کے بقدر ہے، مانا وہ سب سے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ تمام اہل جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، سب کے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اس عذاب علیم کا متحمل ہوگا زبان کے ایک بول کی بنا پر۔ یہ حدیثیں ہمیں سوچنے کا ایک موقع دے رہی ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے۔ سلف صالحین وہ یقیناً اپنی زبان کے بول کا ہمیشہ پاس رکھا کرتے تھے، سوچ سمجھ کے بولتے تھے، اور کبھی ان کے بول میں کوئی ایسی بات آ جاتی جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہو سکتی ہو تو اسے وہ فراموش نہیں کرتے تھے، اس پر وہ مستقل مسلسل توبہ کیا کرتے تھے۔ جیسے جناب ابو حذیفہ کا واقعہ، ان سے زبان کا ایک بول نکل گیا، ایک بات وہ کہہ بیٹھے، بڑا ان کو ملال ہوا، پریشانی ہوئی، اور پھر وہ اس بات کو بھولے نہیں، فراموش نہیں کیا، بلکہ توبہ کرتے رہے۔ توبہ پر بھی ان کو قرار نہ آتا تو ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی کہ کسی جہاد کے میدان میں میرے گلے پر تلوار چل جائے اور گلا کٹ جائے اور تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اگر شہادت کا شرف مل جائے، گردن کے کٹنے کا شرف مل جائے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی اور مجھ سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ زبان کا ایک بول تھا جس پر مسلسل توبہ بھی کر چکے تھے، لیکن پھر بھی جو اس کی ایک حرمت اور شدت ہے اس کا احساس قائم ہے، اور یہاں تک بات کہہ گئے کہ جب تک میرے گلے پر دشمن کی تلوار نہ چلے کسی جہاد کے میدان میں، اس وقت تک میں سمجھوں گا کہ تو مجھ سے راضی نہیں ہوا اور تو نے میری توبہ قبول نہیں کی۔ پھر ہر جہاد میں شریک ہوتے رہے، جو مرضی کیفیت ہو، جو مرضی حالت ہو، اسی طمع کے ساتھ، اسی حرص کے ساتھ کہ شاید آج شہادت کی موت مل جائے اور میری توبہ قابل قبول ہو جائے۔ بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں شریک تھے، دشمن کی تلوار چل گئی اور شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ یہ سلف صالحین کا موقف کہ زبان کی ہر بول کو یاد رکھتے، اور اگر وہ سمجھتے کہ ہم نے فلاں موقع پر زبان کا انحراف استعمال کیا ہے تو اسے وہ کبھی فراموش نہ کرتے بلکہ اس پر توبہ کرتے۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر زبان کی سبقت ایک ایسا کلمہ
کہہ بیٹھے جس پر ان کو بڑا ملال ہوا، بڑا دکھ ہوا. اور یہ قصہ صلح حدیبیہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ عملت لها اعمالا، پھر مجھے بڑا دکھ ہوا، توبہ کرتا رہا، توبہ کرتا رہا. اس کے بعد جو نیکیاں میں نے انجام دی، بڑے بڑے اعمال کیے، جہاد کیے، حج و عمرے کیے، تو اس نیت کے ساتھ کیے کہ یا اللہ میری زبان کے اس قول کو معاف کر دے اس نیکی کے بدلے. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. چنانچہ میں نے بڑے بڑے اعمال انجام دیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس انحراف کو معاف کر دے. وہ جو ایک بول بیٹھا تھا، اللہ اس کو معاف کر دے. یقیناً یہ احادیث ساری اور یہ سلف کے واقعات ہمیں اس امر کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ایک بہتری کا عزم رکھیں، نیک اعمال کی طرف توجہ ہو، ہر گھڑی اللہ کی رضا کا انتظار ہو، اور ہر گھڑی ایسے عمل سے گریزاں رہنے کی پوری کوشش ہو جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے. اور پھر توبہ اور استغفار کا عمل جاری رہے، حتیٰ کہ زبان کے ان معمولی سے معمولی بول کو بھی نہ بھولے، مستقل توبہ کرتے رہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ دل سے انجام دی ہوئی بہت اچھی نیکی اس کی مغفرت کا موجب بن جائے، اللہ کی رضا کا باعث بن جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انحراف، کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، وہ ناراضگی ہمیشہ قائم رہے اور وہ بندہ قیامت کے روز جہنم میں جھونک دیا جائے. یہ بھی ممکن ہے. تو وہ لوگ، ان کی جرت کو کیا کہیے، جو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ان کا احساس تک نہیں ہوتا. بدعت کوئی معمولی گناہ نہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے. بدعت کے بعد امور شرک سے زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریعت سازی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے محاد آرائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہ سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، یہ ہمارا کام ہے. شریعت سازی ہمارا عمل. لیکن ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کر رہا ہے، دلکار بھی رہا ہے، محاد آرائی پر تلا ہوا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی شریعت ساز ہوں. حالانکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر چکا اور دین کے تعلق سے جو چیز نعمت ہو سکتی ہے اللہ اس کو تمام کر چکا. مانا اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی بلکہ زحمت اور لعنت ہوگی. مگر ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی تکذیب کر رہا ہے کہ دین مکمل کہاں ہوا ہے، مکمل تو میں کر رہا ہوں، مکمل تو میرے باپ دادا نے کیا، مکمل تو میری قوم برادری نے کیا. ایسے ایسے شوشے چھوڑ کر، ایسے ایسے عمل اختراع کر کے انجام دے کر جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو ایک بدعتی انسان، اس کی جرت انتہائی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ سے محاد آرائی کرنا کہ میں بھی شریعت ساز ہوں، اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلانا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا. یہ کہتا ہے مکمل کہاں ہوا، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، فلاں کمی تھی، فلاں نقص تھا، فلاں اس میں کوتاہی تھی، ہم اس کو زائل کر رہے ہیں یہ نیا اعمال اختراع کر کے. تو بہت بھیانک قسم کی جرت ہے یہ بدعتی انسان کی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ شریعت جہاں پر بعد کا چھوٹے گناہ، زبان کی ہلکے سے بول، حقوق العباد میں ذرا سی کوتاہی بندے کے لیے عذاب علیم کا موجب بن سکتی ہے، تو وہاں یہ بڑے بڑے بھاری بھرکم گناہ جن کو بدعت کہا جاتا ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں محاد آرائی کے موجب ہے، اور جو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکمیل دین کے دعوے کو جھٹلا رہا ہے اور صحابہ کی عظمت
کو خاک میں ملانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر دین کو مکمل کیا، جو کہ صحابہ کے قوی ایمان کی علامت ہے، صحابہ کے مضبوط ایمان کی علامت ہے، کیونکہ دین کا مکمل ہونا یہ صحابہ کے فضائل کا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب دین کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، بس کلمہ پڑھ لو، یہی پورا دین تھا۔ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل نہیں تھا، کلمہ پڑھ لو۔ جب کلمہ لوگ پڑھیں گے تو اگلا حکم آئے گا نا۔ صحابہ نے دل و جان سے پڑھا اور پورے ادراک اور فہم کے ساتھ پڑھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا، پھر آہستہ آہستہ عمل بھی شروع ہو گئے۔ نماز پڑھو، صحابہ نے نماز پڑھی، زکوٰۃ دو، صحابہ نے زکوٰۃ دی، روزے رکھو، صحابہ نے روزے رکھے۔ یعنی پچھلے حکم پر عمل ہونے کے بعد اگلا حکم نازل ہوتا، صحابہ عمل کرتے گئے، محنتیں کرتے گئے، حتیٰ کہ یہ ثمرہ اللہ نے عطا فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، شاباش، سارے دین پر عمل ہو چکا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بلکہ عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہا کہ لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذناها عیدا، اگر یہ آیت کریمہ تکمیل دین کی ہم میں اترتی، تورات میں اترتی، تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا کہ اللہ نے قبول کر لیا، ہمارے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا۔ آخر یہ قبولیت عمل جو ہے یہی تو بنیاد بنتی ہے اگلے احکام کے نزول کی۔ اگر پہلی بات ہی مکمل نہ ہوتی اور پہلی بات ہی نہ مانی جاتی، اگلا حکم آتا، لیکن احکام کا تسلسل سے آنا اور 23 سال تک اللہ کی وحی کا نزول، یہ صحابہ کے مناقب اور فضائل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا، پچھلا حکم اپنا لیا گیا، قبول ہو گیا، اب اگلا حکم آ گیا، وہ اپنا لیا گیا، قبول ہو گیا، اس کے بعد کا حکم آ گیا، اور چلتے چلتے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ صحابہ کے لیے ایک تمغہ تھا، ایک شاباشی تھی، ان کی جو کوششیں اور جہود تھی ان کو قبول کر لیا گیا اور دین کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن وہ انسان کتنا بدبخت ہے جو کہے کہ نہیں، دین مکمل نہیں ہوا، اس میں فلاں کمی اور فلاں کمی، اور وہ کمی ہم نے پوری کی، ہمارے باپ دادوں نے پوری کی، ہماری قوم برادری نے پوری کی۔ کتنا یہ بھیانک جرم ہے، جبکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتے ہیں، تو پھر یہ اتنے بھاری بھرکم گناہ، کتنی جرت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، شریعت کے رموز کو پہچانیں، کتاب و سنت کے حقائق پر غور کریں، اور ان تمام نصوص کو دیکھتے ہوئے اپنے صحیح نصب العین کا تعین کریں، اور یہ بات نوٹ کرنے کے بعد اوقات ایک چھوٹا سا گناہ اللہ کی ناراضگی کا موجب بن سکتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ عورت جس نے بلی کو باندھا تھا، بلی نے کیا کیا ہوگا؟ اس کے گھر کا دودھ پی گئی ہوگی، یا اس کا کوئی چوزا کھا گئی ہوگی، کوئی روٹی کھا گئی ہوگی، عورت کو غصہ آ گیا، بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کھلایا نہ پلایا، نہ اس کو چھوڑا، حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا، میں نے جہنم میں اس عورت کو دیکھا کہ جہنم کی آگ میں کھڑی ہے، جھلک رہی ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ میں بلی بھی ساتھ موجود ہے جو اس کو نوچ رہی ہے، اس پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر رہی ہے۔ ایک گناہ کی پاداش میں، ایک جرم کی پاداش میں، بظاہر ایک معمولی گناہ نظر آ رہا ہے، لیکن شریعت کے رموز کو پہچانو کہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا گناہ بھی مہلک بن سکتا ہے، لیکن گناہ اگر شرک کی صورت میں ہو اور گناہ اگر بدعت کی صورت میں ہو تو کیا اس کا بھیانک انجام ہوگا اور کیا اس کا ہولناک انجام ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کی سنت، ہر مقام پر سنت کا اہتمام، سنت کا ذوق اور شوق اور سنت کا ولولہ اور جوش اگر دل میں بھرا ہوا ہے، ہمیشہ انسان اسی پر قائم ہے۔ عمل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہے،
عمل کرنا ہے تو پیارے پیغمبر کے طریقے سے کرنا ہے. یہ سوچ اگر اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کا عقیدہ بن جائے، اس کے عقیدے کا حصہ بن جائے، اس کے عقیدے میں شامل ہو جائے، تو یہ وہ فکر اور سوچ ہے جو اللہ کی رضا کا موجب بن سکتی ہے. تو ہمیشہ انسان اسی اتقان عمل کے جذبے پر قائم رہے، اس وقت تو کوئی کام نہ کرے جب تک اس کے سامنے بصیرت کے ساتھ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اللہ کے حبیب نے یہ کام کیا تھا. اور اگر آپ نے کیا تو پھر وہ کرے، اس طریقے سے کرے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ کامیابی کے وہ جواہر ہیں، وہ رموز ہیں جو شریعت نے عطا فرمائے. بہت سے قصے اور واقعات اس پر شاہد عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسوں کو معاف کر دیا. ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا جس کا یہ عمل اخلاص پر مبنی تھا، اللہ نے معاف کر دیا، حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. ایک بندے نے راہ چلتے راستے سے مولی چیز کو ہٹا دیا، اللہ نے اس کوشش کی قدر کی، اس کا عمل بھی اخلاص پر قائم تھا، اور یہ ایک ہی عمل اس کے جنت کے داخلے کا ذریعہ بن گیا. تو ایسی کوئی صورتحال بن جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کسی نیکی کا موقع آ جائے تو یہ سوچ کر کب کر گزرو کہ یہ عمل میرا ریاکاری سے پاک ہوگا، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی نگاہ دیکھنے والی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ کس طرح میری رضا کے لیے مخلص ہے، میری رضا کا متلاشی ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان قواعد کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.